بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث اور اہل حدیث کا پارٹ نمبر 5 لے کر، یعنی غیر مقلدین کے ہاں جو متنازع مسائل ہیں جن میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دیگر مذاہب اور مسالک خاص طور سے مسلک حنفی کے لوگ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، حدیث کے خلاف عمل کرتے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ جو پارٹ چل رہے ہیں، ایک سلسلہ چلایا ہے حدیث اور اہل حدیث کا، اس میں ایسے ہی مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ کہ جس پر اہل حدیث عمل تو کجا ان کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور جن پر یہ الزام لگاتے ہیں ترک حدیث کا، یعنی احناف کہ احناف حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کا مسلک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ احناف حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور اہل حدیث جو صبح سے شام تک دعویٰ کرتے رہتے ہیں حدیث پر عمل کرنے کا، وہ اس پر حدیث پر عمل تو کیا کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اب مسئلہ بیان کرنے کے بعد چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، آپ جو فیصلہ کریں۔ چلیے پہلے مسئلہ سمجھیں۔ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ یہ کہ جب آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو کچھ فرض نمازیں ایسی ہیں کہ جو 4 رکعتیں ہیں، اور کچھ فرض نمازیں ایسی ہیں جو 3 رکعتیں ہیں۔ اب 2 رکعتوں میں تو سب کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے پہلی 2 رکعتوں میں، چاہے 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہو یا 3 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہو۔ لیکن آخری جو 2 رکعت ہوتی ہے یا 1 رکعت ہوتی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی جگہ تسبیح پڑھنا اور خاموش رہنا یہ بھی جائز ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی جگہ تسبیح پڑھتا وہ بھی جائز ہے، اور کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموش رہے، تسبیح بھی نہ پڑھے، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے اور خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری 2 رکعت اور دوسری 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 پر موجود ہے۔ عبید اللہ بن رافع یا عبید اللہ بن ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ، اور مغرب میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ۔ عبید اللہ بن ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ عمل نبی علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے۔ کنز العمال جلد 1 صفحہ 109 پر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتا ہوں، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ۔ ایسے ہی بخاری کی جلد 1 اور صفحہ 104 پر موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، آپ نے انہیں معزول کر کے حضرت عمار بن یاسر کو ان پر عامل مقرر کر دیا۔ اہل کوفہ نے شکایت میں یہ بات بھی ذکر کی کہ انہیں تو اچھی طرح نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے ابو اسحاق،
ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمہیں اچھی طرح نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ بخدا میں تو انہیں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، ذرا اس میں کمی نہیں کی۔ انہیں میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور دوسری 2 رکعتیں مختصر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو اسحاق تم سے یہی گمان ہے۔ ایسے ہی بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 106 پر موجود ہے۔ حضرت ابو عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہاری ہر معاملے میں شکایت کی ہے تاکہ نماز تک نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور دوسری 2 رکعتیں مختصر۔ ایسی معجم طبرانی کبیر جلد 9 صفحہ 263 پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اسی پر عمل کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب امام بنتے تھے تو صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے تھے اور دوسری 2 رکعتوں میں نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے تھے اور دوسری 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرتے تھے۔ ایسے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 372 پر موجود ہے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں نے فرمایا کہ پہلی 2 رکعتوں میں تو قرات کر اور دوسری 2 رکعتوں میں تسبیح کہہ لے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 372 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری 2 رکعتوں میں نمازی تسبیح اور تکبیر کہہ لے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری 2 رکعتوں میں کوئی حرف بھی نہیں پڑھا۔ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 101 پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورت دونوں پڑھ اور دوسری 2 رکعتوں میں تسبیح کہہ۔ یہ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ مذکورہ احادیث اور آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنی چاہیے اور دوسری 2 رکعت یا 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہی حضور علیہ السلام کا عمل تھا، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ، حضرت سعد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے واضح ہے۔ اسی پر صحابہ کرام اور تابعین نظام کا عمل تھا۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی نے فرض نماز کی دوسری 2 یا 1 رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، خاموش کھڑا رہا یا سورہ فاتحہ کی جگہ تسبیح کہہ لی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول و عمل سے یہ بات ظاہر ہے، اور دور صحابہ کے مفتی حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ لیکن ان احادیث اور آثار کے خلاف غیر مقلدوں کو دیکھیے۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھنی جائز ہے۔ نیز اگر کسی نے دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ غیر مقلد۔ کہ اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز میں آخر کی 2 رکعتوں میں یا 3 رکعت والی نماز میں آخر کی 1 رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور فاتحہ کی جگہ تسبیح پڑھنے کے جواز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مقلد۔ حوالے ان کی کتابوں کے دیکھیں۔ چنانچہ نواب وحید الزمان لکھتے ہیں یجوز للرجل ان يقرأ بعد الفاتحة السورة في الأخرين أيضا من الصلاة الرباعية۔ نزول الابرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں نواب وحید الزمان صاحب غیر مقلدوں کے ایک عالم ہیں، آدمی کے لیے جائز ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں دوسری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھ لے۔ اسی طریقے سے نواب صاحب لکھتے ہیں
ولو ترک قراءة الفاتحة في الأخريين من الرباعية فصل الصلاة. نزول الابرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے، لکھا ہے جو انہوں نے کہ اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز کے اندر دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز فسد الصلاۃ، فاسد ہو گئی اس کی نماز. نواب صدیق حسن خان صاحب ان کے نزدیک کیا ہے حکم ایسے آدمی کا کہ جو دوسری 2 رکعتوں میں، آخر کی دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ مزید کوئی سورت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے فاتحہ چھوڑ کر تسبیح پڑھنے کے جواز کا کوئی وجود نہیں. اس کا حوالہ فتاوی علماء حدیث ہے اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224. سامعین گرامی، ملاحظہ فرمائی، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام تو فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جس کا صاف مطلب ہے کہ ان میں دوسری سورت ملانا صحیح نہیں. لیکن غیر مقلدین کے ہاں فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھی صحیح ہے. صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا سورہ فاتحہ کی جگہ تسبیح کہہ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن غیر مقلدین کے ان کے یہاں اس کی نماز نہیں ہوگی. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جو صحابہ کرام فرض نماز کی دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی نماز کا کیا بنے گا؟ آیا ان کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ یہ حکم تو غیر مقلدی لگائیں گے جو لامذہبی. ہم تو نہیں لگا سکتے چونکہ ہمارے نزدیک تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی جائز ہے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے تسبیح پڑھنی بھی جائز ہے اور خاموش رہنا بھی جائز ہے. اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت. دیکھ لیجئے کہ یہ ہے غیر مقلدین کا عمل بالحدیث، کتنا حدیث پر عمل کرنے والے ہیں یہ آپ کے سامنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے. اہدنا الصراط المستقیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.